ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بارے میں بھی سن لیں۔ حسین نوجوان ہے، اہل بیت کے گھرانے کا، ایسا پرہیزگار نوجوان۔ نوجوانی کے عالم میں آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ جنگی دوست کا لقب کیوں پڑا یہ بھی میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ غوث پاک کے والد، غوث پاک کے باپ، ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نفس کے مجاہدے میں، یعنی اپنے نفس کے خلاف کرنے میں جنگ کا ماحول بنائے رکھتے تھے۔ یعنی کوئی برائی آپ کو بالکل پسند نہیں تھی، اس کے خلاف ہمیشہ آپ جنگ چھیڑے رہتے تھے، اسی لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ اپنے سروں پر شراب کے مٹکے لے کر کے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے والد ہیں، ان کی جوانی کا حال ہے۔ دیکھا آپ نے، مٹکوں کو دیکھتے ہی شراب کے آپ کو جلال آ گیا۔ یہ شراب کے مٹکے کسی اور کے نہیں تھے، وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ کے کارندے اٹھا لے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے اپنے مصاحبین تھے یا اس کے سپاہی تھے، وہ اٹھائے لے جا رہے تھے۔ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بڑا جلال آیا کہ یہ کھلے عام شراب کے مٹکے اس طرح سے لے جاتے ہیں۔ آپ گئے، ایک جلال بھری نگاہ ان مٹکوں پر ڈالی تو وہ سب کے لوگ کانپنے لگے، اور آپ نے اپنی چھڑی سے، اپنے عصا مبارکہ سے وہ مٹکوں پر ایک ایسے مارا کہ سارے مٹکے پھوٹ کر شراب بہہ گئی، شراب ختم ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ تو نہ سکے کارندے جو بادشاہ کے مصاحبین تھے، وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے رعب و جلال کی وجہ سے کچھ جواب تو نہیں دے سکے۔ دوڑتے ہوئے آئے خلیفہ کے پاس، بادشاہ کے پاس آ کر سارا واقعہ بتایا کہ وہ نوجوان ایسا ہے کہ اس کی جلال بھری نگاہوں کی ہم تاب نہ لا سکے، اور اس نے چھڑی سے سارے مٹکے پھوڑ دیے۔ بادشاہ نے اسی وقت فی الفور اعلان کیا کہ ابو صالح کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اعلان پاتے ہی سپاہیوں نے ابو صالح کو یہ پیغام سنایا اور انہیں لے کر دربار خلافت میں آئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دربار خلافت میں آئے، اور آنے کے بعد بادشاہ بہت غصے میں تھا، اس کا انتقامی جذبہ تھا۔ وہ کرسی سے جلال میں کھڑے ہو کر کے پوچھا، ابو صالح تمہیں معلوم ہے یہ شراب کے مٹکے میرے تھے، اور میں کسی مقام پر انہیں منتقل کر رہا تھا، یہ میرے کارندے تھے، میرے مصاحبین تھے، تم نے کیسے اس میں ہاتھ چلایا اور کیسے پھوڑ دیا؟ آپ کو کیا اختیار ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں محاسب ہوں، میں نگراں ہوں، میں ایک پولیس والا ہوں۔ نگراں کا مطلب پولیس کے اعتبار سے، میں ایک محاسب ہوں، نگراں ہوں، اور میں نے اپنا منصبی فرض ادا کیا، میرا جو فرض منصبی تھا میں نے وہ ادا کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کو کس نے پولیس بنایا؟ آپ کو کس نے سپاہی بنایا ہے؟ آپ کو کس نے نگراں اور محاسب بنایا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسی نے بنایا ہے جس نے تجھے یہاں تخت پہ بٹھایا ہے، میں اسی کا محاسب ہوں، اسی کا نگراں، اسی کی طرف سے بھیجا ہوا اور نگراں ہوں۔ تو پھر بادشاہ کو کچھ جرأت نہ ہو سکی، کہا ٹھیک ہے، آپ کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل سے میں خوش ہوں۔ یعنی بادشاہ دب گیا، جو بدلہ لینے اور انتقام لینے کے لیے کھڑا تھا وہ آپ کے رعب و دبدبے سے کپ کپی طاری ہو گئی اس کے جسم میں، اور اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں مان لیا، لیکن اولیاء کا یہ مذہب ہوتا ہے، سنیے یہاں پر توجہ، اولیاء کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نرم انداز میں بول دیتے، آپ بھی شراب نہ بیچو، شراب نہ لے جاؤ، آپ کا کام ہو جاتا، لیکن پھوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ توڑنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ میں نے تجھ پر رحم کر کے توڑا ہے، تجھ پر رحم کر کے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر یہ مٹکے صرف میری نصیحت سے چلے بھی جاتے تو جہاں پہنچتے تجھے جہنم میں ضرور لے کر کے جاتے ہیں، میں نے تجھ پر رحم کیا ہے کہ تیری خلافت اور سلطنت کے ماحول میں یہ حرام کاریاں زیادہ اوج پر نہ آئیں۔ بادشاہ وقت اسی وقت آپ کے گھٹنوں کے پاس اپنا سر رکھ دیتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے وہ عرض کرتا ہے کہ اے ابو صالح، آپ ہی حقیقت میں میری خلافت میں محاسب ہونے کے لائق ہیں،
برائیوں سے روکنے والا ایسا نوجوان مجھے چاہیے، ایسا حقیقت میں کوئی وزیر ہونا چاہیے، ایسا کوئی سپاہی ہونا چاہیے۔ لہذا